بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب یہ مجرم ان مومنوں کو دیکھتے تھے قالو تو کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، ان مجرموں کو ان کے محافظ ہم نے نہیں بنایا تھا۔ اردو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم جو اے مجرموں تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تم ٹھیکیدار ہو ان کے۔ ہم نے تمہیں ان کا ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجا کہ تم ان کو کہہ رہے ہو یہ گمراہ ہو گیا فلان ہو گیا، تمہیں بڑی فکر ہے ان کو راستے پہ لانے کی۔ تم ان کے محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ وما ارسلوا اور ان کو نہیں بھیجا گیا تھا علیہم ان پر حافظین حفاظت کرنے والے کہ تم چیک کرو یہ کون گمراہ ہو رہا ہے کون گمراہ نہیں ہو رہا، تمہیں ان کی ذمہ داری مومنوں کی ہم نے نہیں دی تھی۔ تو یہ ایک پکچر دکھائی اللہ نے کہ جن کو نعمتیں ملی ہیں ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا تھا، ہنستے تھے اشارے کرتے تھے۔ اب اللہ فرماتا فَالْيَوْمِ پس آج کے دن، یعنی یہ قیامت کے دن آج کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ پس آج ہنسنے والی پارٹی چینج ہو گئی ہے۔ آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کافروں کی پر ہنسیں گے، یعنی اللہ یہ انتقام بھی لے گا کہ جو تم ہنسے ہو ان پر، آج ہم مومنوں سے کہیں گے تم ہنسو ان پر۔ ان کا تکبر کدھر گیا، ان کے مال کدھر گئے، ان کی طاقتیں کدھر گئی، ان کے وہ طنز تان و تشنی کہاں گئی جو یہ تم پر کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت عمار کی والدہ ہنسیں گی اس پر جو ہنستا تھا عمار کی والدہ پر، اور خدا جانے وہ انتہائی شقی قسم کے لوگ تھے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ وہ بولتے ہوں گے ان کو جب ان کو مارتے ہوں گے، ان کی رنگت کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمار کی والدہ بھی سیاہ پوش تھی، یعنی وہ بھی سفید نہیں تھی، حبشی غلام تھی۔ تو ان سب کو ایک رنگت کی وجہ سے حقیر جن کو سمجھتے ہیں لوگ، اور دوسرے غلام تو کیا کیا نہیں کہتے ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تھے اب یہ آج یہ ہنسیں گے تم، اور علی الارائک ینظرون اور اپنی مسندوں پہ بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہوں گے، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، یعنی دیکھ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں ان پر ظلم کیے تھے اللہ نے ان کیسا انتقام لیا۔ اور مظلوم کا جب بدلہ لیا جاتا ہے مظلوم کو خوشی ہوتی ہے، سرور ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے کہ مجھے انصاف مل گیا، میرے پر جو ظلم ہوا تھا میرا بدلہ، ظالم کو سزا ملی اس کو مزہ آتا ہے۔ آپ اگرچہ کم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کسی عدالت میں کوئی طاقتور ظالم سزا پا جائے کسی کمزور مظلوم پر ظلم کرنے کی وجہ سے، تو وہ مظلوم اگرچہ یہاں پہ مظلوم کے لیے اس وقت بھی خوش ہونا نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ اس طاقتور کے رشتہ دار بعد میں اسے پھر کسی بات پہ نہ مار دے وہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن وہاں چونکہ خوف و خطر کوئی نہیں ہوگا تو وہ مظلوم لوگ بھی اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کر سکیں، خوش ہوں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ آج اللہ نے کیا کیا۔ اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی سوال فرماتا ہے، اور یہ سوال کیا ہے؟ اس سوال میں کچھ اور چھپا ہوا ہے جو سوال سے ہی پتہ لگ جائے گا۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، یہ جو ساری میں نے تصویر دکھائی ہے یہ جب ہو جائے گا تو اللہ سوال کرے گا کیا
کافروں کو ثواب مل نہیں گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ مل گیا. یعنی جو میں نے کیا ہے ان کے ساتھ، جو انہوں نے کیا تھا اس کا جو اجر بنتا تھا، اس کی جو سزا بنتی تھی. اور لفظ استعمال کیا ثواب والا، حل ثوبا، ثوبا وہی ثواب جو اجر ہوتا ہے. حل ثوب الکفار، کیا کافروں کو ثواب میں نے دے نہیں دیا؟ کس بات کا؟ ما کانوا یفعلون، جو یہ کام، حرکات، افعال انجام دیا کرتے. صدق اللہ العلی العظیم.